جان جگر دل جانی نال میرے کی جوان. جاذب کے جو والد تھے وہ اکلوتے تھے نا، تو یہ نوابزادہ فیملی کا چشم و چراغ، پہلا چشم و چراغ تھا، اور بڑے لاڈ نازوں سے 3 گاڑیوں میں اس کی سب سے پہلی انٹری اس کی ہوئی تھی. وہ یہ اس لیے نہیں بتاتی، اس لیے بتاتی کہ یہ ایسے بچہ تھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شروع سے میچور تھا نا. یہ کہتا تھا میرے لیے ایک چیز نہ لو. اس کی کلاس کی اسٹرینتھ جو تھی وہ 22 تھی. میرے لیے آپ نے 22 چیزیں لینی ہے صبح صبح. پھر ہم 22 چیزیں لیتے تھے، پھر یہ ان کے ساتھ شیئرنگ کرتا تھا، اور سب سے ٹاپر بچہ. پھر اسکول سے 10th میں اس نے 9 کوہارٹ بورڈ میں تقریباً 10th میں پوزیشن حاصل کی، 985 مارکس لیے، اور کوہارٹ کیڈٹ کالج سے کوالیفائڈ ہوا. 2nd ایئر FSC اس نے کلیئر کیا، 995 مارکس اس نے لیے. پھر اس نے ایٹا ٹیسٹ کلیئر کیا. ہم نے کہا آپ ڈاکٹر بنو. کہتا ہے میں ایٹا ٹیسٹ کے لیے گیا، میں بڑی خوش تھی. میں نے کہا چلو بات مان لی بچے نے. یہ زیادہ بولتا بھی نہیں تھا. تو وہ جب کلیئر کر کے آیا، لمس کے لیے انٹرویو دیا، لمس کا ٹیسٹ، انٹری ٹیسٹ اس نے پاس کیا. نسٹ کا جدھر بھی بس کوئی ٹیسٹ ہوتے تھے 2nd ایئر کے بعد یہ دے دیتا تھا. اور ساتھ میں ہمیں پتہ نہیں تھا ISSB کے اس نے فارم بھی بھرے ہوئے تھے، اور ISSB بھی کلیئر کر لی. پھر آ کے ہمیں بتاتا ہے میری یہ کال آ گئی ہے میری. تو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا کہ میں نے سارا کچھ کلیئر کر دیا ہے، لیکن میں نے جانا فوج میں. وہ مشکل سے مشکل کام کو کرتا تھا. میرا والد صاحب بھی کہتا تھا کہ دیکھو جب یہ کوئی کھلونا سے کھیلتا تھا یا ویسے کوئی وہ کھیلتا تھا تو کہتا کہ مشکل کھیل کھیلتا ہے ہمیشہ سے. میں نے میرے والد صاحب کی اس پر نظر تھی کہ یہ دلیر آدمی ہے شروع سے، بچپن سے، اور بہت تابعدار اور بہت خیال رکھنے والا اور بہت شریف النفس لڑکا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نوابزادہ عباد ہے، اور میں کیپٹن نوابزادہ جاذب شہید کا چھوٹا بھائی ہوں. ہی واز دا بیسٹ بردر اینڈ آلسو مائی بیسٹ فرینڈ. اور اس کے ساتھ میری کافی فرینڈلی ریلیشن تھی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ سارا کچھ ڈسکس کرنا اور سارا مطلب فرینڈلی ماحول تھا. تو یہ لاسٹ اپریل میں اس نے ایک خواہش کی کہ مجھے یہ نیا ماڈل لینڈ کروزر جو ہے یہ میں نے ماموں کی شادی میں لینا ہے. تو ہم نے 3-4 دن میں ہی اس کے لیے وہ لینڈ کروزر لے لی. تو جو وہ کہہ رہا تھا کہ یار فل آپشن کی چاہیے اور یہ اور وہ، تو وہ جو خواہش کرتا تھا سارے ہم فیملی والے جو تھے اس کی جلد سے جلد وہی خواہش ہم پوری کر لیتے تھے. جب لیٹر آیا پہلے تو ہم سب سے اس نے چھپایا، کیونکہ زیادہ اگینسٹ ہم نہیں تھے. وہ جو بھی بات کرتا تھا ہم اس کی پوری کرتے تھے. لیکن جب لیٹر چھپایا سب سے پہلے میرے پاس آیا اور مجھے کہا امی میرا یہ لیٹر آیا. میں نے اس کو چوما، کیونکہ وہ بہت پریشان تھا. بار بار کہتا تھا اپنے PN کو، ہمارے جو چوکیدار تھے نا ان کو کہتا تھا میرے کوئی لیٹر تو نہیں آیا، میرا کوئی لیٹر تو نہیں آیا. بار بار پوچھتا رہتا تھا. میں کہتی تھی بچے یہ آیا. جب لمس کا آیا تو یہ کوئی خوشی نہیں. جب ایٹا کا وہ میرے اس وقت تو کمپیوٹر میں آ جاتے تھے نا ایٹا کے، تو اس پہ بھی کوئی خوشی نہیں. تو میں نے کہا کون سا ایسے لیٹر ہے کہ اتنا شدید انتظار کر رہے ہو؟ تو مجھے بتا دیا اس نے. پھر مجھے ہمارے ایک پرانے چوکیدار ہیں وہ لے کے آئے کہ باجی جاذب سر کا لیٹر آیا ہے. تو میں نے جب دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی. پھر میں گئی اس کو، میں نے کہا ایک چیز آپ کی آئی ہے، اب دیکھتی ہوں آپ کیا کرتے ہو. کہتے ہیں امی وہی لیٹر ہوگا، جلدی سے مجھے دکھائیں. اور بیڈ سے اچھلا اور بڑی خوشی. اور جب اس نے وہ لیٹر پڑھا مجھے چوما بڑا اور اپنے بیڈ پہ اتنی چھلانگیں مارنا شروع کر دیے نا کہ
मर्जी किसी की भी ज़्यादा नहीं थी, इसकी थी ना फ़ौज में जाने की, लेकिन हमने मना नहीं किया क्योंकि जाज़िब लाडला बच्चा था। और उसको जब आप यकीन करें अभी वो ISSB भी नहीं क्लियर हुआ था, जब भी पाकिस्तान फ्लैग देखना सलूट करना, आर्मी की वर्दी देखना उनको सलूट करना। आप जब बाहर कोई जो नॉर्मल एक जवान खड़ा होता था ना, वो जो इन्होंने नाके लगाए होते हैं, जो आर्मी वाले बैरियल होते हैं, उनको देख के सलूट करना। छोटा होता था, मैं इसको स्कूल लेके जाती थी, उधर आर्मी वो जो इसका स्कूल था वो आर्मी के बैरियर से गुजरना पड़ता था, उनको सुबह सुबह हाथ मिलाना सलूट करना, ये इसकी फेवरेट मशगला था। सबसे ज़्यादा पहला काम इसका ये होता था। फिर उधर गया, PMA सेलेक्ट हुआ, सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन के बाद हम जैसे बाराती हमें पता था कि इसकी बारात हमें नसीब नहीं होगी, तो इसको PMA 3-4 गाड़ियों में हम सारे लेके गए, क्योंकि ये नानिहाल दादेहाल सबका लाडला था। तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और दोस्तों में जो है वो इबाद जो इसका भाई भी है और 2 साल छोटा है, और दोस्तों जैसा था, उसके साथ हर मामला शेयर करता था। और इसका दोस्त ये है, वो भी भाइयों की तरह है, और उसका बेटा भी है, मामू का बेटा। तो ये इसके साथ आफाक, ये इसके साथ ज़्यादा रहता था। देखें, शहीद का रुतबा जो है वो बहुत बड़ा रुतबा है, शहादत हर किसी को नहीं मिलती। और शहीद जो है ये अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, और ये स्पेशल लोग होते हैं। और दूसरी बात ये है कि दहशतगर्द जो हैं ये एक बुज़दिलाना वार है, ये आर्मी के सामने तो आ ही नहीं सकते। ना हमें कोई फ़ोन आता था इसका, ना बात होती थी, ना कोई पता था। तो घर में हम ऐसे थे कि बस वो जो वक्त मैं सोचती हूँ ना, जैसे आजकल ये शहीद हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस वक्त मैं क्यों रोती थी इतना। अब तो बिल्कुल ही नहीं मुलाकात होनी ना। उस वक्त भी मैं रोती थी कि मेरा बच्चा किधर गया। 3 माह बहुत बड़ा टाइम होता है ना। तो एक बार इसका फ़ोन आया, मी सैटरडे वाले नेक्स्ट कमिंग सैटरडे को आप लोगों का वीकेंड है, आप लोगों ने आना है और सब आप आएँ और मेरे लिए घर का खाना बना के देंगे। आप यकीन करें, इधर से हम फिर बारातियों की तरह एक गाड़ी इसके खाने की, क्योंकि वही सिस्टम था ना जैसे कैट कॉलेज में होता था। अमी अफ्तारी में हमने मेस में अफ्तारी नहीं करनी। मेरे पास 25 बंदे हैं, मेरे 25 कैडेट उसके दोस्त। तो फिर इधर से बड़े बड़े हॉटपॉट भर के 2 गाड़ियों में इसका सामान जो रोज़ाना कैट कॉलेज को हाट जाता था। और इसको हम, ये ऐसे बंदा था ना, वो शेयरिंग करने वाला। उसे आर्मी का शौक़ था, तो हमने भी कुछ उसको नहीं कहा कि आर्मी में मत जाओ, क्योंकि हमारे पहले वालिदैन और बाबा व अजदाद भी इसी सिलसिले में बहुत शहीद हुए हैं। अहमद शाह अब्दाली के साथ और उसके बाद मराठों के साथ जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें हमारे आबा व अजदाद शहीद हुए हैं। तो हमें कोई वही चीज़ थी, ये पाकिस्तान आर्मी थी, हमें कुछ वो नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफाक मुमताज़ है और मैं जो कैप्टन नवाबज़ादा जाज़िब रहमान शहीद का कज़न भी हूँ और उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। तो हमने अक्सर टाइम जो है साथ गुजारा। और अगर उसकी बात मैं करना चाहूँ कि वो किस तरह का बंदा था, तो वो लफ्ज़ जो थे उसकी समझ नहीं आते थे, क्योंकि उसके अखलाकियात को देखा जाए तो वो और अच्छे थे। और अगर देखा जाए कि उसका एहसास देखा जाए हर एक बंदे के लिए, खाली अपनों के लिए नहीं, हर एक बंदे के लिए, तो वो अलग थे सबसे। क्योंकि वो फैमिली का, तो वैसे बंदा कह देता है, नेक बंदा होता है, फैमिली का लिहाज करता है, एहसास उसके पास होता है, ख्याल रखता है। लेकिन जिस तरह वो केयर करता था और लोगों की, क्योंकि हम फिरते रहते थे, खामखा दोस्त थे, तो ट्रैवलिंग उसे ज़्यादा पसंद थी, तो हम ज़्यादातर फिरते रहते थे। लेकिन रोड पे उसका बिहेवियर जो होता था गरीबों के साथ,
باقی لوگوں کے ساتھ، وہ بہت جو ہے اچھا بیہیویئر ہوتا تھا، اخلاقیات والا ہوتا. اگر غریب بندہ ہے اس کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ ہوتا تھا، اگر امیر ہے تو اس کے ساتھ الگ اپنے اخلاق دکھاتا، یہ نہیں کہ اس کو پراؤڈینس دکھاتا تھا. کیونکہ ہماری آرمی جتنی قربانی دے رہی ہے نا، وہ جو دے رہی ہے ان کو پتہ ہے نا، لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے. اب ہمارے گھر کا حالات دیکھے، جاذب نے اپنی جان آرمی کیا پاکستان پہ قربان کی ہے. اتنا دلیر، اتنا دلیر کہ میں کہوں کہ میں ماں ہوں تو یہ ایز اے ماں نہیں، ایز اے مدر نہیں، وہ تھا ہی دلیر بچہ. جب ہمیں پتہ لگا کہ وہ آرمی میں جانا چاہتا تو میں تھا اور ان کی والدہ تھی، ہم نے کافی ان کے ساتھ ڈسکس بھی کیا کہ یار اتنے آپ نے ٹیسٹ کلیئر کیے ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ، تو آپ آرمی میں جا کے کیا کریں گے. لیکن اس کا ایک جنون تھا آرمی کا، وہ کہتا تھا مجھے وردی اچھی لگتی ہے، مجھے پاکستان سے محبت ہے، تو میں ہر ایک لحاظ سے سیٹ ہوں، تو میں نے جانا ہی آرمی میں. تو ایک جنونیت تھی اس کی. باقی پھر ایک ہفتہ پہلے ہی وہ شہادت سے میرے ساتھ ہی ادھر ہی تھا، تو ہم گھومتے پھر رہے تھے. تو جب ایک ہفتے کے بعد پتہ لگا کہ وہ شہید ہوا تو دکھ تو ہوتا ہے انسان کو، کیونکہ ایک یار ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، ایک بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ سارے معاملات کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے بچھڑ جاتا ہے. تو دکھ اور افسوس تو رہتا ہے اس کا بچھڑنے کا، لیکن ساتھ ساتھ بہت فخر ہوا کہ وہ شہید ہے. اور پھر شروع میں تو ہمیں نہیں تھا پتہ، لیکن بعد میں جب سے ہمیں پتہ لگا کہ کس طرح اس نے جو سوسائڈ بامبر تھے یونٹ کے اندر انٹر ہوئے تھے، ان کو کس طرح اس نے مارا ہے پہلے، اور پھر بعد میں اس میں سے ایک نے بزدلانہ طریقے سے اپنا بلاسٹ کیا اور اس کو جا کے سپلنٹرز لگے ہیں دل میں. تو پھر جب اس کی بہادری کے قصے، وہ تو ہمیں پتہ تھا کہ تھا ہی بہادر بندہ، شیر تھا، لیکن پھر بعد میں جو ہے ہمیں جب یہ قصہ پتہ لگا تو ہمیں اور فخر محسوس ہوا. میرا نام بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد شہزادہ ہے اور میں کیپٹن نوابزادہ جاذب رحمان شہید کا ماموں ہوں. ہی واز اے ڈفرینٹ اسپیشیز، پورے خاندان سے، دوستوں سے، آفیسرز میں ڈفرینٹ تھا باقی لوگوں سے. اس کے رکھ رکھاؤ، اس کی پروفیشنلزم، اس کی بہادری اور طور طریقے، اینڈ دا وے یوز ٹو کنڈکٹ ہمسیلف، بہت ملنسار بٹ یٹ ویری بریو اینڈ فورتھ کمنگ. وہ ہر آپریشن پہ جب بھی اس کو کال ملتی تھی، رادر بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی، ہی یوز ٹو گو دیئر اور آپریٹ کرتا تھا. اور کئی جگہوں پہ اس نے راتیں بھی باہر گزاری ہیں، اور اس میں اس کی جان کو کئی دفعہ خطرہ بھی پیش آیا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی ہے، کیونکہ ہی آلویز یوز ٹو کوٹ کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر کبھی نہیں ہو سکتی. تو وی آر ویری پراؤڈ آف ہم کہ اس نے بہادری کی ایک مثال قائم کی ہے ہمارے فیملی میں، اور پاکستان کا نام اونچا کیا ہے، پاکستان آرمی کا نام اونچا کیا ہے، اور اپنی یونٹ کا نام ہمیشہ کے لیے اونچا کیا ہے. ہم سارے اس دنیا سے جائیں گے لیکن اس کا نام ہمیشہ یاد رہے گا. وردی اور جھنڈے سے تو یہ پیار کا یہ اتنا زیادہ ولولہ تھا اس میں، اتنا جنون تھا اس میں کہ ایک بار ریڈ لائٹس پہ ہم لوگ کھڑے تھے، تو یہ 14 اگست گزر چکی تھی، ہم 16 اگست شاید، ہاں 16 اگست تھی، اور ہم لوگ ریڈ لائٹ پہ کھڑے اور یہ اترا. میں نے کہا دیکھو ابھی لائٹ وہ گرین ہو جائے گی، آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں، سب سے ضروری کام کر رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ جاذب دیکھو پیچھے سے گاڑیاں، سب سے آگے ہم کھڑے تھے اور بہت زیادہ کراؤڈ تھا پیچھے، اب گاڑیاں پیچھے سے ہارن بجائے جائے، اور جاذب اترا، ادھر کوئی جھنڈا ایسے ہی پڑا تھا، اس کو لے کے پہلے اس کو سلوٹ کیا سب کے سامنے. ان لوگوں میں نے کہا دیکھا بچے، میں نے آپ کو کہا تھا پھر آرام سے اٹھا لینا ہونا. کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے یہی کام کرنا تھا، بعد میں سارا کام ہو جانا تھا. آرام والی بات نہیں ہے کہ جب ہمارا جھنڈا زمین پہ پڑا اور سارے ادھر ادھر جا رہے ہوں. یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اٹھائے. پہلے وہ جو کوئی ڈیوٹی والا ادھر وارڈن تھا میرے خیال میں، یا یہ ٹریفک پولیس والے، ان کو کہا، پھر گاڑی نزدیک اس کے کی،
کہ آپ کے سامنے جھنڈا پڑا ہے، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ میں کہا سر سوری، مجھے کہاں پتہ تھا، مجھے وہ ذرا ایجڈ تھے نا. کہتا ہے بیٹا مجھے نظر نہیں آیا. تو کہتا ہے پھر ٹھیک ہے. ٹائم ہم نے کافی زیادہ اسپینڈ کیا ہے، اسپیشلی جب یہاں پہ بیریئر ٹاؤن میں وہ رات کو آتا تھا تو ہم یہی روڈز ہوتی تھی، اس میں جاتے تھے، میک ڈونلڈز وغیرہ جا رہے ہوتے، ٹریولنگ کر رہے ہوتے تھے، مری جاتے تھے. اسپیشلی مری میں ہمارے بہت سارے اسپاٹس ہیں جہاں پہ میں اور یہ کافی ٹائم بیٹھ کے وقت گزارتے تھے. تو وہ وقت یاد آتا ہے کیونکہ وہ جگہیں اب جو ہیں خالی ہیں، لیکن پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ تو اس سے بہتر جگہ پہ ہے. تو وہ احساس کے ذریعے بندہ زندگی گزار لیتا ہے. جاذب کی شہادت آلدو ہمارے لیے ایک المناک قسم کا سانحہ ہے، اس کو ہم بھول نہیں سکتے. لیکن اگر دوسری طرف ہم اس کی بہادری اور جانثاری دیکھیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں اللہ نے ہمیں ایک ایسا سپوت عطا کیا کہ جس نے جنریشنز تک اپنے خاندان کا نام اونچا رکھنا ہے، اور لوگ یاد کرتے رہیں گے اس کی دلیری کی داستانیں، کیونکہ ہی آلویز آپریٹڈ بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی. کبھی اس کی اگر ضرورت نہیں بھی تھی اس وقت بھی اس نے ادھر آپریشنز کیے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے. کیونکہ ہم ایک شہید کی فیملی ہیں. میں ایز اے مدر بولوں نا تو میرا بیٹا تو رتی بھر ان سے نہیں ڈرتا تھا. آپ یقین کرو، اس کو تھریٹ کال آئی نا سینٹورس میں اس کے ساتھ تھی. میں نے کہا جاذب کبھی ادھر ادھر کی گالیاں یا اس طرح کا، بہت بلند اخلاق کا مالک تھا، کبھی فضول بات منہ سے نہیں نکالتا تھا. تو میں نے کہا پتہ نہیں جاذب کس کو گالیاں دے رہا ہے. اس کو پشتوں میں کہتا ہے کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہو نا، سامنے تو تم لوگ آتے نہیں ہو، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں تم لوگوں کا شکاری ہوں، اور مجھے کہتا ہے میرا فیوریٹ کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کا شکار کروں. اس نے کال ٹریس کروائی. کال جب ٹریس ہوئی تو افغانستان کے علاقے کو نر سے تھی. پھر آ کے سی او کو انفارم کیا، اور اس دن اس کی سی او آئے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا نا کہ یہ کیا گزار رہا ہے، کیسے گزار رہا ہے. پاک آرمی کے ایسے ماشاءاللہ ہمارے جوان بچے ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ ہارڈ ایریا ہوتا کیا ہے. جب یہ شہید ہوا پھر اس کے جو کارنامے بیان ہوئے، اب پتہ چلا کہ ہارڈ ایریا ہوتا کیا ہے. آپ یقین کرو کہ میں پوری پاکستانی عوام کو سچے دل سے یہ کہتی ہوں، ایک شہید کی ماں ہوں. ابھی اس کو 9 ماہ گزر چکے. ہمارا گھر ٹھیک ہے، ہم جاذب کی شہادت پہ بہت زیادہ فخر ہے، لیکن سب کو چاہیے کہ جاذب کی طرح جذبہ رکھے، تو پھر یہ ہمارا پاکستان ایسا نہیں ہوگا. چاہے دشمن بہت پہلے تو ایسے تھا نا کہ دشمن کا پتہ ہوتا تھا کہ ایک ہی دشمن ہے. اب تو ملٹی میڈیا وار ہو گیا نا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دشمن کون ہے، دشمن اندر گھسا ہوا ہے. ایک دفعہ جا رہے تھے ادھر راستے میں، تو اس کو جب پتہ لگا، حالانکہ وہ وہاں پہ کاکول سے نیا نکلا تھا، تو اس ٹائم رینک بھی کوئی نہیں تھی. جب ہم نے وہاں راستے میں دیکھا تو اس نے چیک پوسٹ پہ ایک خربوزوں والا تھا، اس سے پولیس والوں نے کوئی خربوزے لے لیا تو اس کو جانے دیا. اس نے جو ہے پولیس والوں کو روکا، اس سے پہلے روڈ پہ ہی خربوزے توڑوائے کہ یار یہ. اس کے بعد جو ہے ان سے کہا کہ یار میں اس وردی کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن ابھی اس کو صاف کرو آپ لوگ. وہ سارا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ پاور دکھانا چاہتا تھا یا اس کا کوئی اور مقصد تھا، یہ خالی اس وجہ سے تھا کہ ان کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ یار ہم آرمی والے کیا کر رہے اور آپ پولیس والے کیا کر رہے ملک کے لیے. اور یہ ساری چیزیں ایک نارمل انسان کر نہیں سکتا، اور اس کے شہادت کی خبر کے بعد جس طریقے سے اپنے لوگوں نے، عوام نے، آرمی نے اور پورے ملک نے انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح رسپونڈ کیا ہے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے ہمارے ضلع اور ہمارے صوبے کے تاریخ میں. اور وہ سمندر جنازے پہ اور وہ لوگوں کی عقیدت اور
उस पे हम कभी नहीं भूल सकते, हमारी यादों में हमेशा रहेंगे वो यादें। और मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ माई आर्मी, और मैं फ़ौज का इधर इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने जाज़िब को जितनी इज़्ज़त दी और जितने उसने फ़ख्र से रुख़सत किया है, और अभी तक उसको याद करते हैं। और जाज़िब क्योंकि प्रॉपर्टी है उस मुल्क की, और इसका नाम भी प्रॉपर्टी है, इंशाल्लाह वो आर्मी को, नेशन को और सब दुनिया को याद रहेगा। मुझसे कहा कि माँ अगर मैं शहीद हो गया, शायद उसको पता था शहादत का, कभी कभी कहता था, मैं उसको शौक़ था शहादत का जुनून की हद तक, और उसको अपनी ये जो इसके घर की अपनी गाड़ियाँ थी वो इजाज़त नहीं थी लाने को, तो उधर से कोई टैक्सी कराता था ना, तो वो टैक्सी वाला कहता है कि मैंने इनसे कहा कि साहब आप शादी कर लें क्योंकि आप बहुत लाडले हो, मैं देखता रहता हूँ ना, आपको लेने आता हूँ, आपको लेके जाता हूँ। तो इसने कहा कि सुभान मैंने शादी नहीं करनी क्योंकि मैं अपने माँ बाप के लिए काम नहीं छोड़ता, मुझे पता है कि मैंने शहीद होना है। शहादत का बहुत बड़ा रुतबा है, उसने जो आप यकीन करें ना कि एज अ मुस्लिम जाज़िब और मेरा ऐसे प्यार था, माँ और बेटे का तो वैसे भी अलग होता है, लेकिन इस बच्चे का और मेरा कुछ अलग ही इंटरेक्शन था ना। लेकिन सिर्फ तब दिल को तसल्ली आती है कि जब मैं इधर से अल्लाह पाक मुझे ईमान के साथ रुखसत करे और अपने बच्चे से मिलूंगी तो वो मुझे रिसीव करेगा, तो बस यही मेरे लिए काफ़ी है, और जन्नत में लेके जाए इंशाअल्लाह। पहले तो मैं अल्लाह पाक से बार बार ये दुआ करती हूँ, या अल्लाह उसका दर्जा बुलंद, शहीदों में दर्जात उसके बुलंद करे, उसकी शहादत को बुलंद दर्जे में कबूल करे। वो था ही ऐसे बच्चा, तो इंशाअल्लाह मैं गवाही जो देती हूँ, एक माँ गवाही देती है कि उसने कभी हमें तंग नहीं किया, जरा भर भी। उसका प्यार, इतना प्यार दिया मुझे क्या कि मैं अपने भाइयों को, मामूओं को, दादे हाल, नाने हाल को, किसी से भी आप पूछ लें, उसकी तरह प्यारा बच्चा कभी भी नहीं पैदा हो सकता। मैं बहुत सारी शहीदों की माँओं से मिली हूँ, ये सारे स्पेशल होते हैं, पता नहीं इनके कुछ अलग ही आदत होते हैं ना। लेकिन जाज़िब की तो जुनून हद तक अपने मुल्क पे, अपने आर्मी पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जब टीवी में देखते थे ना, तो अपनी चेयर से खड़े होकर उनको सैल्यूट करना, बस ये इसका काम था। सुन सखिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी, रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जान। मेरा पैगाम अपने जवानों के लिए जो कि बॉर्डर्स पे खड़े हैं या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, बहुत बहादुर हैं, और हमें कोई शक नहीं है कि वो मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी दुश्मन का मुकाबला करते हैं। और मैंने भी जब ऑपरेशंस किए हैं तो मैंने अपने जवानों पे जितना मैं फ़ख्र करूं, एक जवान हमारा 100 के बराबर है। और जिस वक्त वो लड़ते हैं तो वो जज्बा काबिल दीद होता है जो सिर्फ़ उस वक्त नज़र आता है जिस वक्त आप उनको ऑपरेशन में देखते हैं। आई एम प्राउड ऑफ़ यू माई जवान्स एंड ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। शहादत से पहले वैसे कभी ऐसा नहीं हो, वो कॉल कर लेता था कि मैं जा रहा हूँ तो मैं इधर आ जाता था, लेकिन काम की मसरूफियात की वजह से वो आखिरी दिन उससे सही मिल नहीं सका। लेकिन वो आया मेरे पास, मैं बार्बर शॉप में था, हालांकि वो ऐसी जगहों पे नहीं आता था, सीधा ऑफिस ही आ जाता। तो
میرے سامنے کھڑا ہوا, میں نے بھی اسے دیکھ رہا تھا. اس نے مجھے آخری الفاظ یہی بولے. میں نے اسے بولا کہ کیا ہوا. اس کا چہرہ کچھ عجیب سا مجھے نظر آیا, کیونکہ دوست تھا, پتہ لگ جاتا تھا. تو اس نے مجھے بولا نہیں کچھ نہیں, ویسے ہی تجھے دیکھنے آیا ہوں. بس یہی آخری الفاظ تھے اور وہ پھر چلا گیا. اپنا میسج جو جوان ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے لیے جو بھی جوان بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے لیے ایک ہی میسج ہے جو کہ جاذب بھی بولتا تھا ہر ٹائم کہ بی یونائٹڈ, اور آپ بھی ایک مٹھی ہو کر ہی ہم اس ملک کو بچا رہے ہیں, اور جیسا کر رہے ہیں بہت اچھا ہی کر رہے ہیں, اور اس طرح ہی رہیں. 4 ستمبر کو گھر سے نکلی, میں نے سنا یوم شہداء منایا جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ میں اپنے بچے کا, کیونکہ وہ تو ریسنٹلی سب سے لاسٹ شہید وہ تھا, تو میں گئی. میں نے کہا جاذب کی بھی کدھر بل بورڈ پہ تصویر ہوگی, وہ نہیں تھی. میں نے ISPR فون کیا. میں نے کہا بیٹا آپ لوگ کیا منا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم یوم شہداء. تو میں نے کہا کیپٹن نوابزادہ جاذب وہ تو ہمارے ہیرو ہیں, اور یہ ادھر سے کوئی میجر مجھے مظفر تھے. بڑے پیار سے بولے آنٹی ہماری آرمی کو بھی تو سلوٹ ہے نا. بڑے پیار بڑی عزت, میجر مظفر ہیں ادھر, اور کرنل امین, انہوں نے بھی بڑا پیار سے کہا آنٹی سوری, ہم لوگ سوری کہتے ہیں, آپ کے دل کو دکھ ہوا. میں نے کہا بچے جو 71 سے سارے شہید ہوئے ہیں ان کی ہے, اور جو اتنا جان چھڑکنے والا بچہ تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جنرل صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہم جو ہے ہر ایک چیز اپنی ذات میں برداشت کر سکتے ہیں. لوگوں کا جذبہ کافی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر برداشت کر لیتے ہیں لوگ, کوئی اسے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. ملک میں جو بھی انتشار پھیلا رہے ہیں تو وہ عوام کو بھی چاہیے, کیونکہ فوج ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, وہ بارڈرز کنٹرول کر سکتی ہے, ہر ایک گلی ہر ایک گھر نہیں کنٹرول کر سکتے. تو عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ ان کی ایک آنکھ بن کر کہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اس کی رپورٹ جو جا کے کسی بھی پولیس اسٹیشن ہو یا پھر آرمی کی ایکسیس ہو ان کے پاس, ادھر جا کے دینی چاہیے, تاکہ فوج کو بھی ہمارے مدد کے ذریعے ان جیسے جو بزدل عوام ہیں, جو چھپ چھپ کے وار کرنے والے لوگ ہیں, ان کا پتہ چل سکے اور ان کے خلاف کارروائی کر سکے. جاذب کو عزت دینے کی وہ ملک ریاض صاحب, آپ یقین کر میرے گھر آئے. انہوں نے پورے بحریہ میں جو مین کلاک ٹاور, یہ جو مین بحریہ کا سینٹرل ایوینیو جاذب کے نام کیا, کلاک ٹاور کیا. مجھے انہوں نے آفر کیا آپ کے لیے گھر بناتے ہیں. میں نے کہا جاذب کے ماشاءاللہ بہت گھر ہے, آپ کا بہت شکریہ, میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے آپ یقین کرو جاذب کو اپنے ملک سے اتنا پیار تھا کہ وہ اس بحریہ کو بس کہتا تھا امی میں 2-3 دن آتا ہوں نا تو چھٹی پہ, تو بحریہ میں یہ گھر ہم نے اس کے لیے اسپیشل رکھ دیا تھا. ہم تو ایسے کوہاٹ ہوتے تھے. لاسٹ میں پاک آرمی کے جوانوں کو ایک تو بہت پیار اور بہت دعا, سب دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو ہر قسم کی بلائیں سے بچائے رکھے, اور یہ دشمنوں, کیونکہ آج کل دشمن کا پتہ ہی نہیں چل رہا, اندر گھسے ہوئے ہیں بزدل, یہ ہیں ہی بزدل. یہ آپ لوگوں کا بیٹا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. جاذب جب شہید نہیں ہوا تھا نا, تو میں نے ایک بات جاذب سے کی تھی کہ جاذب آپ کہتے ہو, یہ صاف بات ہے, میں صاف کہوں گی کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں, آپ ہی صرف ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو کہتا ہے امی میں صرف نہیں ہوں,